آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 53واں نمبر 53 جی الوکیلو. الوکیل. الوکیلو کا معنی ہے کارساز، کام بنانے والا. جی اور اس جو نام کے جو ہے عدد کبیر 66 ہیں، 66، 66 اور اس کا جو عدد مفرد 3 ہے، 3. اور یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو مختلف مقامات پر 14 مرتبہ 14 ٹائم دہرایا ہے، اور بڑا عجیب و غریب بابرکت نام ہے. ایسا طاقتور نام ہے کہ اس نام میں اسم اعظم والی تاثیر ہے. یہ ایسا نام ہے. وکیل کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے. جیسے دنیا میں وکیل کو وکیل اس لیے کہتے ہیں ہم اپنا مقدمہ اس کے سپرد کرتے ہیں. تو وکیل وہ ذات جس کے کو سپرد کوئی کام کیا جائے اس کو وکیل کہا جاتا ہے. اور وکیل سے ہی توکل کا لفظ ہے. توکل بھی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے اسباب ضروریہ اور قریبہ کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ اب آپ نے ظاہر کرنا ثمرہ اب کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے توکل بھی اسی وکیل سے ہی ہے. اور وکیل اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بندوں کے کاموں کی رکھوالی رکھتا ہے اور ان کی مصلحت کے مطابق ان کے کاموں کو بناتا رہتا ہے، کہ جو اس بندوں کی مصلحت ہے اسی اعتبار سے ان کے کاموں میں کارسائز دکھاتا ہے اور ان کے کام بناتا ہے. اس کو وکیل کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے کہ جو بندوں کے کاموں کی جو ہے وہ نگہبانی اور نگرانی رکھوالی بھی کرے اور پھر جس کو جو کام جس وقت جس لمحے مقصود ہے اس وقت اس کا کام بنا دے. تو یہ شان اللہ کو حاصل ہے، اس لیے اللہ کا نام الوکیل ہے. اور اس کے بڑے ثمرات اور بڑے فوائد ہیں. سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ آسمانی آفتوں کا اگر خطرہ ہو، آسمانی آفتوں سے مراد یہ کہ بجلی گرنے کا خطرہ یا کوئی اور ایسی آسمانی طوفان آندھیوں کی وجہ سے ہلاکت تباہی کا خطرہ ہو، تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس نام کو جو ہے اگر جو ہے وہ اس کے عدد کے مطابق 66 ٹائم پڑھا جائے وقفے وقفے سے، کم از کم دن رات میں جو ہے وہ 7 ٹائم مختلف موقعوں پہ اگر 66 ٹائم اس کا ورد کیا جائے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمانی آفت کو ٹال دیتے ہیں اور آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس میں تاثیر. دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں رہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے تمام ظاہری اور باطنی فطروں میں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ 66 کو 8 کے ساتھ ضرب دیں، 8 مرتبہ ملٹیپلائی کر کے جتنا عدد آئے، قال میں 526 آتا ہے شاید، تو یہ جتنا عدد ہے اتنے عدد کو روزانہ ہی ورد کرے، یا وکیلو یا وکیلو، اس نیت سے کہ اللہ میں اب آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے جو چیز اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لے تو روزانہ ہی کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اللہ کہاں کہاں سے اس کو شروع فتنہ سے بچائے گا. اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ ایک آدمی کسی بری کاموں میں مبتلا ہے، گناہوں میں، برے کاموں میں مبتلا ہے، اور وہ بیچارہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، لیکن بچ نہیں پاتا. کوئی احوال ایسے ہیں، کچھ سماجی صورتحال ایسی کہ پھنسا ہوا ہے، نکل نہیں پاتا، یا نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ پھر اسی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو کیا کرے؟ تو یہ الوکیل جو ہے اس کی زبردست جو ہے اس کو تاثیر دکھاتا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے نام کی عدد یا یہ کہ اس نام جو ہے الوکیل کی عدد 66 ہر نماز کے بعد اتنی مرتبہ اس کا ورد کرے، ورد کر کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، اور آدھا کپ پانی اگر موجود ہو اس پہ دم کر کے پانی پی لے. تو یہ 21 ڈیز پابندی سے کر لے. اگر 21 ڈیز میں افاقہ نہ ہو تو 41 ڈیز پورا کر لے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی قوت طاقت پیدا کر دیں گے اور کارساز ہو جائیں گے اور اس گناہ اور برائی سے اس کو نکال لیں گے. یہ اس پہ زبردست تاثیر. اور یہ دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بچہ ہے وہ کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے، یا بچوں کو ایسی کوئی لت لگ گئی ہے، میاں کو ایسی لت لگی ہوئی ہے، بیوی پریشان رہتی ہے، تو وہ بھی یہ کر سکتی ہے کہ 66 ٹائم ہر نماز کے بعد دم کرتی رہے پانی، اور رات کو جو ہے وہ اکٹھا اس کو کھلا پلا دیا، انشاءاللہ اس سے بھی اس کو نفع ہو جائے گا. یہ تاثیر. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے میری حاجتیں پوری ہوتی رہیں، کوئی میری حاجت رکے نہ. ظاہر دنیا میں انسان کو صبح شام کی ضرورتیں بہت سی ایسی اٹک جاتی ہیں، ایک دن کا کام ایک مہینے پہ لمبا ہو گیا، تو کیا کرے؟ اس میں یہ الوکیل یعنی اللہ کے سپرد وہ کر دے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 196 دفعہ 196 ٹائم جو ہے نا وہ اس کا ورد کرے، ہر نماز کے بعد کرے بیسٹ ہے، ورنہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد ورد کرے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کہہ کہ یا اللہ تمام میری ضرورتیں، میں بھی نہیں جانتا یا جانتی کہ کیا کیا میری ضرورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ اس کے کفیل ہو جائیے، اور جب وقت ہو وہ ضرورت میری آپ پوری کر دیجیے. سبحان اللہ. بس اللہ کے سپرد کر دیں اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کا کارساز ہو جائے گا انشاءاللہ، کبھی اس کا کوئی کام نہیں رکے گا. یہ اس میں خوبی. اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مثلا جاب پہ جا رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں، اب وہاں بسوں کو فوراً ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور نہ استخارے کا وقت ہے نہ کسی سے مشورے کا ٹائم ہے، اور مجھے فوراً فیصلہ کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جب نکلے تو 41 ٹائم یا وکیلو کا ورد کرے، اپنے اوپر دم کرے اور کہے کہ میں نے یا اللہ آج کے سارے کام کاج تیرے سپرد کر دیے ہیں، اب کوئی بھی ڈیسیژن اور فیصلہ کروں میں تو میں اس کو آپ ہی کی طرف سے سمجھوں گا کہ آپ کی اس کے ساتھ تائید و نصرت ہے.
سبحان تو لہٰذا جب آپ پہنچے وہاں کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو کانفیڈنس سے بس ایک دفعہ یا وکیلوں کی طرف متوجہ ہو کے وہ فیصلہ کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے کفیل ہو کر اس کے کام کو بنا دیتے ہیں. سبحان یہ اس کے اندر خوبی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے خواب میں اگر اس کو دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد میں سے یا اس کی احباب میں سے ایک ایسا مددگار کھڑا کر دیں گے کہ جو اس کو ہر طرح مورال سپورٹ دے گا اور اس کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے نافع ہو جائے گا. یہ خواب میں تھا. بہت خوب. حضرت میں نے 6 چیزیں لکھی ہیں اچھا اور ایک سے بڑی ایک، اللہ اکبر. ایک سے بڑی ایک. میں شروع کروں گا ذرا سے، آپ نے تو تفصیل بتائی دی ہے. رکھوالا یعنی کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی کیس پھنسا ہوا ہو بڑا تو بڑے سے بڑا وکیل کرنا چاہیے. بالکل. یہاں ہم کہتے ہیں اللہ کو وکیل کر لیں، آپ نے بھی یہ بتایا کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. تو اگر اللہ رکھوالا بن جائے تو پھر کیا ڈر ہے. ٹھیک ہے. آخر میں بھی آپ نے ایک بات کہی کہ روزانہ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ روزانہ آپ اس کو 41 دفعہ پڑھ لیں. میں تو کہوں گا کہ نکلنے سے پہلے گھر سے روزانہ کے کاموں میں اپنے دفتر جانے سے پہلے 41 دفعہ پڑھ لیں تو جو دفتروں میں کاروبار میں جو کچھ بھی سلسلہ ہو وہ سب اللہ کے حوالے ہو گیا. ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا پھر آپ نے کہا کہ ہمیں پناہ چاہیے. کس کو پناہ نہیں چاہیے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے جو پناہ نہیں مانگتا، چاہے اوپر سے کہے یا نہ کہے، دل میں پناہ مانگتا. آپ نے الوکیلو بتا دیا، پناہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد گناہوں سے بچنے والے آپ کے پاس کالیں آتی رہتی ہیں کہ ہمارے بچے کیسے نکلیں اس مسئلے سے، مسئلے میں پھنسے ہوئے یا ہسبینڈ مسئلے میں پھنسے ہوئے کیسے نکلیں، اس کا حل الوکیل. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو حاجت والی بات ہے وہ الوکیلو. تو کون سی ایسی چیز رہ گئی اب زندگی میں جو کہ الوکیلو پوری نہ کر سکے؟ صحیح بات. یہی بات ہے نا. بالکل. تو پورا مکمل ضابطہ حیات ایسے ہی ہے نا. تو یہ آپ نے فرما دیا چند منٹوں میں. اور لوگ، میں تو کہتا ہوں کہ میں نے تو گرا باندھ لی ہے، اب باقی بھی سب اس کو ایسے ہی سمجھیں اور اس کو ایسے ہی استعمال کریں. اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے نا. ایسے ہی. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت زبردست. جیسے آپ نے بیان کر دیا، اگر ویسے ہی ہم اس کو صرف سمجھ لیں آسان لفظوں میں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. یہ مجھے سمجھ آئی یہ بات. تھینک یو سو ویری مچ.